بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سلمان حیدر۔ دعا پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہو۔ لگتا نہیں یقیناً خواجہ آصف صاحب کا جو مین طوطا ہے نا، جس میں ان کی جان ہے، وہ مریم نواز کے ہاتھ میں آ گیا۔ مریم نواز جن کو انکلز کے حوالے سے ہمیشہ سے ریزرویشن ہے، اور انکل بھی وہ جو مریم نواز کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ لیکن بہرحال اس استعفے نے جو خواجہ آصف صاحب کی جو میں صبح آپ کو خبر دی، جو پرائم منسٹر ہاؤس کی ٹیبل پہ پہنچا ہوا، اس نے پورے سسٹم کو بہت اچھے سے ننگا کیا۔ اور سر جو تردیدیں آ رہی ہیں اور اس کے بعد کی جو خبریں میٹنگ سے متعلق، اور یہ سرے جا کے مل کہاں سے رہے ہیں، وہ صاحب ایک کے بعد ایک چیز کمال ہے جو میں نے پہلی بار ایسا ہے۔ نواز شریف صاحب چاہ رہے ہیں کہ خواجہ آصف استعفیٰ نہ دیں، لیکن مریم نواز صاحب جس گائیڈنس کے اندر ہے اس کے مطابق خواجہ آصف صاحب کو کا جو یہ معاملہ ہے نا، یہ بہت برے طریقے سے پھنس گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب سمجھ آئی وہ کیوں خواجہ آصف صاحب 2 دن پہلے کرتے پرتگال میں سینئر بیوروکریسی تمام کی تمام جائیدادیں، نیشنلٹی۔ سر یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں مزیدار چیزیں۔ مودی کو سر پریشانی لگی ہے، ایک کے بعد ایک سیٹ بیک، 50% وہ ہو گیا۔ جہاں خود چائنا جا رہا ہے وہاں اجیت دوول صاحب کو اس نے بھیج دیا ہے روس میں۔ تو سر سمجھ آ رہی ہے بہت زیادہ۔ ان کا جو بوئنگ کی ڈیل تھی وہ فارغ ہو گئی ہے، کینسل ہو گئی ہے، بوئنگ جہازوں کی۔ یہ بھی اہم ترین پیش رفت ہے۔ اس کے علاوہ 24 گھنٹے بڑے اہم ہیں یوکرین جنگ کے حوالے سے۔ کین یو بلیو دس؟ پیوٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ دونوں کی ملاقات طے ہو گئی ہے، وینیو فائنلائز ہو رہا ہے۔ 24 گھنٹے بہت اہم ہے، کیونکہ 8 تاریخ دی ہوئی ہے، 8 اگست کی تاریخ دی ہوئی ہے پیوٹن نے۔ یہ بھی کچھ اہم پیش رفت ہے جس سے متعلق میں نے آپ کو بتانا ہے۔ اسرائیل نے چین پر پابندی لگائی ہے اس موقع پر کہ چین کی گاڑیاں کیا کیا کر سکتی ہیں اسرائیل کے اندر، اس کی بھی کچھ ڈیٹیلز آپ کو بتانی ہے۔ ہم ولاگ مس نہیں کریں، چینل دیکھیں تو چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ میرا اور آپ کا رابطہ رہے جی۔ سب سے پہلے وہ خبر جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، خواجہ آصف صاحب نے استعفیٰ دیا ہے۔ مسئلہ ان کے ADCCR کا ہے جس کو اینٹی کرپشن نے پکڑا ہوا ہے، ان سے سر اربوں روپے کی برآمدگی کرنی ہے، اور یہ معاملہ تنازع بڑھ چکا ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے استعفیٰ دیا اس سلسلے میں کہ بھائی آپ اس سلسلے میں کچھ کر دیں، وزیر اعظم صاحب کی ٹیبل پہ ہے جی۔ اور انہوں نے جو وزیر اعظم صاحب کے جو پرنسپل سیکرٹری ڈاکٹر توقیر شاہ کو بھیجے کے استعفے میں کہا ہے کہ ADCR کو رہا کروائیں یا استعفیٰ میرا منظور کر لیں، اور کیونکہ یہ اینٹی کرپشن ہے، مالی بے ضابطگیوں کے حوالے سے بدعنوانی پر گرفتار کیا تھا۔ یہ وہی صاحب ہیں سر۔ پھر آپ کے ذرا تھوڑا ڈیٹیل بتا دوں گا۔ خواجہ آصف صاحب کو الیکشن جتانے والے یہ تھے، ریٹرننگ افسر یہ تھے۔ اس کے بعد ابھی جو سیالکوٹ میں ضمنی انتخاب ہوا اس پہ بھی الیکشن جتانے والے یہ تھے، ریٹرننگ افسر یہ تھے۔ یہ خواجہ آصف صاحب کی دائیں آنکھ ہے، یہ ذہن کے اندر رکھیے گا۔ ان کو گرفتار کر لیا اینٹی کرپشن نے۔ اینٹی کرپشن کس کے انڈر ہے؟ یہ ہے مریم نواز صاحبہ کے اندر۔ تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا، بہت سوچ سمجھ کے کہیں میٹنگ ہوئی ہے، ان میٹنگز کے بعد ان میٹنگ کا بھی حوالہ میں آپ کو دیتا ہوں۔ اچھا، بات یہاں تک ٹھہری نہیں ہے نا، بات آگے بڑھ گئی جی۔ بات آگے یہ بڑھی ہے کہ نواز شریف صاحب اور خواجہ آصف صاحب کی مری میں 1-on-1 میٹنگ ہوئی، جس کی تردید کر رہے ہیں خواجہ آصف صاحب، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں خبر۔ اور کیونکہ یہ 6 7 8 جگہ سے زیادہ سورس کنفرم ہے، تو اس لیے میں اس خبر کی صداقت پہ ذرا وزن ہے اس پہ جی۔ انہوں نے کہا نواز شریف و خواجہ آصف کی مری میں 1-on-1 میٹنگ ہوئی ہے اس سلسلے میں، جس میں خواجہ آصف صاحب نے اپنے تحفظات سے نواز شریف کو آگاہ کیا ہے۔ نواز شریف نے خواجہ آصف کو استعفیٰ واپس لینے کا مشورہ دیا ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے ملاقات کے بعد کسی کی رسائی نہیں ہے، اور نہ کوئی وزیر اور نہ ہی کوئی صحافی، نہ ہی خواجہ آصف۔ تمام نمبرز بند کر کے نامعلوم مقام پر منتقل ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد سے خواجہ آصف صاحب کو ٹی وی پہ اپیئرنس دے بھی نہیں رہے ہیں جی۔ اطلاعات یہ ہے کہ ریمانڈ کے دوران یہ جو ADCR صاحب ہیں جی، اچھی خاصی ریکوری ہوئی ہے ان سے، اور محکمہ اینٹی کرپشن ان کو عدالت میں پیش کرے گی جی۔ آج ان کو عدالت میں پیش کرنا ہے، اور اب دیکھتے ہیں خواجہ آصف صاحب ان کو بچا پاتے ہیں نہیں بچا پاتے ہیں جی۔ ہاں، اربوں روپے کی ہے اس پہ، اور یہ خواجہ آصف صاحب اور سیالکوٹ کے معاملات، یہ تمام چیزیں ہیں نہیں نا، ان کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ اچھا، وہ جو پرتگال والی کہانیاں تھی وہ بھی اسی طرح ہی تھی کہ ADCR نے سیالکوٹ کی یہ ساری گرفتاری کی وجہ سے شروع ہوئی تھی، کیونکہ خبر یہ ہے کہ سپورٹس انڈسٹری سے ہاؤسنگ سوسائٹی کے کاروبار میں آنے والے شخص کی طاقتور شخصیت کو شکایت شروع ہوئی ہیں۔ طاقتور شخصیت، جی ہاں، جو سپورٹس انڈسٹری کا تھا اس نے شکایت کی تھی، اور اب یہ طاقتور شخصیت ہاؤسنگ سوسائٹی رن کر رہا ہے۔ اس نے طاقتور شخصیت کو شکایت شروع کی تھی اس بندے کی، اور یہ کہانی اب دیکھیں کہاں ختم ہوتی ہے۔ اس کیس کی اگلی گرفتاری کے وفاقی وزیر کی ایک گاڑیوں کے کاروبار سے جڑے فرنٹ مین کی ہے۔ یہ بھی خبر آ جائے گا کون ہے وفاقی وزیر جس کے گاڑی کا کاروبار ہے اور اس کا فرنٹ مین ہے چیزیں۔ اور یہ 2 سے 3 سال میں تو خواجہ آصف صاحب خود بول رہے ہیں 500 ارب تو فرسٹ اٹیمپٹ میں لے کے آنا ہے، 2000 ارب
پاکستان کا 2000 ارب پچھلے 2 سے 3 سالوں میں کھایا گیا ہے، کرپشن کی نظر ہوا ہے۔ یہ پوزیشن ہے جی۔ اچھا جی، یہ ساری کہانیاں تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سب ہیں ہی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد نا خواجہ آصف صاحب کا ایک چھوٹا سا نکی جی ٹویٹ آیا ہے، انہوں نے کہا ہے یہ جو معذرت کے ساتھ یہ جو میرے پہ کہا جا رہا ہے کہ میری نواز شریف صاحب سے کوئی ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے مجھے استعفے پر روکنے کا کہا ہے، انہوں نے کہا یہ ان کی خواہشات ہیں، میں لکھی بھی ہے، میری کوئی ایسی خبر درست نہیں ہے، یعنی استعفیٰ اپنی جگہ پہ، میری نواز شریف صاحب سے کوئی ملاقات نہیں ہے، یہ انہوں نے بات کرنے کا مطلب تھا جی۔ بہرحال انصار عباسی صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب نے جو بیوروکریسی کی جانب سے پرتگال میں جائیدادیں خریدنے کا الزام لگایا تھا، بیوروکریسی نے اس کا شدید رد عمل دیا، اور خواجہ آصف صاحب کی کوئی ایسی معلومات تھی تو ان کو وزیر اعظم کو بتانی چاہیے تھی یا نیب کو دینی چاہیے تھی۔ سینئر بیوروکریٹ کے حوالے سے وہ جو ورک صاحب ایک سینئر بیوروکریٹ ہیں، انہوں نے کہا یہ شدید تحفظات آئے ہیں، لیکن اب دیکھتے ہیں اس بات کو کہاں جاتا ہے، کہاں تک یہ بات پہنچی ہے یا نہیں پہنچتی ہے، لیکن بہرحال یہ اس وقت پوزیشن چل رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو کہتے ہیں بڑے کنیکٹو جو صحافی ہیں، ان کا ماننا یہ ہے کہ نون لیگ کے کچھ باوثوق ذرائع سے بات کی ہے انہوں نے، اور نام نہ بتانے کی شرط پر فقط اتنا بتایا گیا کہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے استعفیٰ ضرور دیا ہے، لیکن ابھی تک ان کا استعفیٰ منظور نہیں ہوا، اور کبھی امکان یہی کہ منظور بھی نہیں ہوگا، باقی یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور سر مسئلہ کیا ہے؟ اینٹی کرپشن لگی ہے خواجہ آصف صاحب کے طوطے کے پیچھے، اور اینٹی کرپشن کی سربراہی کرتی ہے مریم نواز صاحبہ، پنجاب کے اندر آتی ہے۔ نواز شریف صاحب کہتے ہیں خواجہ آصف کو استعفیٰ نہیں دینا چاہیے، مریم نواز صاحبہ کو یہ ہے کہ نہیں، یہ بندہ پکڑ کے رکھنا ہی رکھنا ہے، کیونکہ سی ڈونٹ نیڈ خواجہ آصف صاحب، کیونکہ ان کے کنٹرول یا کہنے سننے میں جو کچھ بھی ہوگا وہ نہیں ہے۔ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ، اور ایون چاچو بھی چاہتے ہیں، جی ہاں، وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ اسی طریقے سے بیٹھے، کیونکہ آگے سے حکم بڑا تگڑا ہے۔ 500 ارب ایسے نہیں لینے، 500 ارب ایسے نہیں لینے، ابھی ٹوٹل 2000 ارب کی کرپشن ہے جو 2 سے 3 مہینے میں ہے، اس کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اس کا، آغاز سیالکوٹ سے ہے، کیونکہ جو صاحب ہے نا سپورٹس انڈسٹری کے، جن کا اب اپنا سوسائٹی ہے، وہ اوپر سے بہت زیادہ کنیکٹڈ ہے، تو یہ خبریں تھی، میں نے کہا سب سے پہلے میں آپ کو یہ آگاہ کر دوں۔ عامر میر صاحب نے کمال کر دیا، ان کا ٹویٹ ہی کوٹ اینڈ کوٹ کر دیتا ہوں، وہ کہتے ہیں تاریخ میں اتنے ممبران کو کبھی نااہل نہیں کیا گیا جتنا اب کیا گیا ہے، حقیقت میں موجودہ سسٹم ہی خود کو نااہل کر رہا ہے۔ جس ملک میں دونوں ایوانوں کے اپوزیشن لیڈر یعنی قومی اسمبلی سینٹ اور سب سے بڑے صوبے کے اپوزیشن لیڈر احمد خان بچر صاحب، ان کو نااہل کر دیا جائے تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس ملک میں جمہوریت ہے۔ کم از کم اس ملک میں سب کچھ ہے لیکن جمہوریت نہیں ہے۔ اب بھارت کی اس تکلیف اور اذیت کی بات کرو جہاں 31 اگست کو نریندر مودی 7 سال بعد چین جا رہے ہیں، ہمیں بتائیں اب کرنا کیسے ہے، کیونکہ پابندیاں آپ بھی تیل روس سے لیتے ہیں، ہم بھی تیل روس سے لیتے ہیں، ہماری اکانومی بیس کرتی ہے، ہم اس کروڈ آئل کو ریفائن کر کے دنیا میں بیچتے ہیں، اب کرنا کیا ہے؟ تو نریندر مودی صاحب کی ذرا سریاں نکلا ہے، ضلالت تو خیر وہ بہت ریسیو کر رہے ہیں اپنے میڈیا سے بھی اور اپوزیشن سے بھی، 31 کو وہ جا رہے ہیں۔ اور دوسری خبر جو میرے پاس ہے نا سر، وہ خبر یہ ہے کہ امریکہ کی جانب سے پابندیوں کی دھمکی کے بعد ہندوستان کے اعلیٰ سیکیورٹی چیف اجیت ڈوبھل صاحب جی، وہ ماسکو پہنچ گئے ہیں، ان کی آج ملاقاتیں، یعنی بھارت ادھر سے چین سے مشورہ لے رہا ہے، ادھر سے روس سے مشورہ لے رہا ہے کہ ہم نے کیسے ریئیکٹ کرنا ہے، اس لیے نریندر مودی خود سے کھل کے کوئی بات نہیں کر رہا، آج بھی انہوں نے پھسپسا سا ایک جگہ پر کیا کہیں بھارت کا نام نہیں لیا، کہیں کوئی ایسی بات انہوں نے کی، کل تک تو یہی کہتے زیادتی ہے، ہاں انہوں نے کہا ہے ہم اپنے فارمرز کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے، امریکہ کی دوسری شرط یہ ہے نا کہ ہمیں اپنی زرعی منڈیوں کے اندر ہمیں رسائی دی جائے، انہوں نے کہا ہم فارمرز کے اوپر کوئی ٹینشن ہے، وہ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ یہ فارمر کانفرنس تھی دہلی میں، انہوں نے اوائڈ کیا ڈائریکٹلی ٹیرف کے اوپر بات کرنے پہ، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے اوپر بات کرنے کہ لائف سٹاک اور ہمارا فشر مین نا اس کو اتنی بڑی قیمت نہیں اٹھانے دیں گے، بس اتنا بولا ہے، کوئی ابھی نہیں، ابھی جب تک چین سے باقاعدہ طور پر جواب نہیں آتا، جب تک روس سے باقاعدہ طور پر جواب نہیں آتا، میرا خیال ہے کہ اس وقت وہ بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ ہاں یہ خبر میں آپ کو بتا دوں کہ بھارت نے مزید 6 بوئنگ P-81 جو طیارے خریدنے تھے نا امریکہ سے، اس کا منصوبہ روک دیا، کیونکہ ان کی قیمت 2021 میں 2.4 ارب ڈالر تھی اور 2025 میں پابندیاں لگنے کے بعد 3.6 ارب ڈالر ہو گئی ہے۔ اس فیصلے میں ٹرمپ دور کے 25% ٹیکس جو بھارتی مصنوعات پر کیے گئے تھے اس نے بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ بھارت پہلے ہی P-812 طیارے چلا رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اب ان کی اکانومی کو جھٹکا لگنا شروع ہو چکا ہے، ان کی ویسے بھی
جوتوں کی انڈسٹری اور اس کے علاوہ سافٹ ویئر، ان تمام کو اس وقت جھٹکا لگا ہے۔ ابھی ذرا امپلیمنٹیشن ہونے دیں، پھر بھارت کے حوالے سے یہ تمام چیزیں آئیں گی۔ اسرائیل سے ریلیٹ کچھ خبر دوں گا، وہ سن لیں جی۔ اسرائیل نے چینی ساختہ گاڑیوں پر مکمل پابندی لگا دی ہے۔ چینی ساختہ گاڑیوں پر مکمل پابندی لگا دی ہے کہ وہ گاڑیاں اسرائیلی فوجی اڈوں یعنی IDF کی بیسز وغیرہ میں داخل نہیں ہو سکتی، جس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ ان گاڑیوں میں لگے جو سینسرز ہیں اور کمیونیکیشن سسٹم ہے اس کے ذریعے جاسوسی کا خدشہ ہے۔ تو چینی گاڑیاں کتنی بھی اسٹریٹجک ڈپلائمنٹس ہیں یعنی ایئر بیسز ہیں یا فیلڈ بیسز ہیں ان کے اوپر نہیں آئیں گی جی۔ اب ذرا میں تھوڑا غزہ سناؤں تو بعد میں اس ملاقات سے متعلق بتاتا ہوں جی۔ غزہ کا عالم یہ ہے جی، اسرائیل نے مصر کے ساتھ 35 ارب ڈالر کا قدرتی گیس کا معاہدہ کیا ہے۔ اسرائیل نے مصر کے ساتھ 35 ارب ڈالر کا قدرتی گیس کا معاہدہ کیا ہے۔ اب 2040 تک لیویتھان گیس فیلڈ سے مصر کو 130 ارب مکعب میٹر گیس برآمد کی جائے گی۔ کیا یہ معاہدہ کرنے سے پہلے کہہ نہیں سکتے تھے کہ غزہ کو خالی کریں، جنگ بندی کریں، زمینی راستے بحال کریں؟ اور ساتھ یہ سب مفادات کی مصر جس کی سب سے تگڑی ایئر بیس ہے، جس کی ایئر فورس سب سے تگڑی عرب ہے، میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں ساتھ ساتھ، وہ جو امہ کے اوپر بہت گئی تسلی ہے نا، نہیں ایسا نہیں ہے یہ چیز۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ایران کو وارننگ دی ہے کہ اگر ایران نے ایٹمی پروگرام جاری رکھا تو ہم پھر واپس آئیں گے۔ یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں جی۔ اب آؤں جی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ملاقات سے متعلق اس کی ٹائم لائن میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے خود اناؤنس کر دیا کہ ہم جلد ہی پیوٹن سے ملاقات کا امکان ہے، اور کافی زیادہ اہم ہو چکا ہے، میں جلد پیوٹن سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں، یہ انہوں نے بتایا جی۔ اور اس چیزوں کو 3 سورس سے اور کنفرم کیا۔ پہلے میں ذرا رشین سورس بتاؤں۔ روس کی وزارت خارجہ کے مطابق سیز فالوئنگ ویک ڈیزگنیٹڈ ایز اے ٹارگٹ ڈیٹ فار دا میٹنگ بٹوین پیوٹن اینڈ ٹرمپ۔ اس ہفتے ہماری ڈیٹ ڈیسائیڈ ہو جائے گی پیوٹن اور ٹرمپ کی ملاقات کی، بٹ اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو سے ہاؤ مینی ڈیز دا پریپریشن ول ٹیک۔ اور سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں جی۔ انہوں نے کہا وٹکوف کل آئے تھے ہمارے پاس، امریکی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے نمائندے۔ اب یہ روس بتا رہا ہے کہ وٹکوف کے ساتھ کیا بات ہوئی۔ وٹکوف ٹچڈ آن دا آئیڈیا آف اے ٹرائیلیٹرل میٹنگ بٹوین پیوٹن، ٹرمپ اینڈ زیلنسکی۔ وٹکوف نے کہا ایک ٹیبل پہ بیٹھے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، پیوٹن صاحب بیٹھے ہیں اور زیلنسکی صاحب بیٹھیں گے، بٹ ماسکو لیفٹ اٹ وداؤٹ کمنٹ۔ لیکن ماسکو نے اس پہ کوئی کمنٹ نہیں دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا صاحب کا یہ ہے کہ ہم تینوں ایک جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں تاکہ اس مسئلے کا جنگ بندی کا کوئی حل نکالا جا سکے۔ اچھا یہاں تو یہ چیز ہوئی، مزید انہوں نے کیا بولا جی۔ رشیا کہتا ہے کہ ایگریمنٹ ہیز بین ریچ ٹو ہولڈ اے میٹنگ بٹوین پیوٹن اینڈ ٹرمپ ان دا کمنگ ڈیز۔ آنے والے چند دنوں میں پیوٹن اور ٹرمپ کی ملاقات ہونے جا رہی ہے، کم از کم یہ ڈیسائیڈ ہو گیا۔ دا وینیو فار دا میٹنگ بٹوین پیوٹن اینڈ ٹرمپ ہیز بین اگریڈ اپون اینڈ ول بی اناؤنسڈ اے لٹل لیٹر۔ تھوڑی دیر بعد وینیو ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس جگہ پہ کس مقام پر ملاقات ہونی ہے، یہ تمام چیزیں تھیں۔ تو یہ ایک خوشائند خبر ہے کہ چلیں جنگ بندی کی راہ کہیں نہ کہیں تو ہموار ہو، یہ بہرحال اپنی تئیں ایک ضروری امر تھا۔ لیکن اس سے اگر ریلیٹ کروں تو سر امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو ضرور کہتے ہیں، انہوں نے کہا روسی صدر ٹرمپ روس پر پابندیوں کے بارے میں فیصلہ اگلے 24 سے 36 گھنٹوں میں کریں گے۔ وٹکوف اور پیوٹن کی ملاقات کے بعد ہمیں یہ زیادہ واضح ہو گیا کہ روس کن شرائط پر جنگ ختم کر سکتا ہے۔ تو میں بس دوں گا کہ یہ قریب ملاقات ہونے جا رہی ہے جس کا امپورٹنٹ اور اہم امپیکٹ آئے گا یوکرین رشیا جنگ بندی کے حوالے سے۔ لیکن انڈیا کی جو موومنٹ ہے نا ٹورڈز چین اور روس، چین مودی خود جا رہے ہیں، روس انہوں نے بھیجا ہے اجیت دوول کو جو ان کے انٹیلیجنس کے چیف ہیں یا ان کے قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ہیں۔ یس اٹ میٹرز۔ فیڈ بیک سے متعلق دعا کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔